عبداللہ بن بریدہ سے جب حسین ابن واقد روایت کرتے اس روایت کو امام حاکم نشاپوری کہتے ہیں صحیح ہے، امام ذہبی کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح مسلم میں عیناً وہی روایت ہے، وہی سند ہے۔ اچھا، اس کے بعد زبیر علیزئی کہتے ہیں صحیح ہے۔ دو کتابوں میں خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن جب اس روایت پہ پہنچ جاتے ہیں جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ جناب معاویہ کی شراب کے اوپر کوئی جواب یہ دیتے معاویہ بن ابی سفیان کے شراب کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں؟ روایت کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے بار بار ہم نے کہا کہ اہل سنت محدثین کی عادت ہے کہ جب حدیث ان کے اپنی مرضی کے مطابق ہو تو آ کے ان کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن جب حدیث ان کے مرضی کے مطابق نہ ہو، ان کے عقائد کے مقابل ہوں، ان کے معتقدات کے خلاف ہوں، تو فوراً آ کے کسی نہ کسی طریقے سے اس حدیث کی تصحیح۔ ہم نے اس سے پہلے بھی شعیب ارناؤت کے حوالے سے کلپ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شعیب ارناؤت نے اپنے ایک جگہ پہ وہ مسند احمد میں جہاں پہ حدیث مولا علی کے فضائل میں ہے آ کے ایک راوی کی تضعیف کرتا ہے، پھر اسی راوی کو دیگر جگہ پہ جہاں ان کے اپنے معتقدات کے موافق اور تائید میں روایات ہیں وہاں کہتے ہیں بالکل یہ صدوق راوی ہے، حسن الحدیث۔ آج بھی ایک اور راوی، ایک اور محدث، ایک اور اہل سنت کا عالم، ایک اور تحکیم کرنے والے، ایک ایسے شخص جیسے خصوصاً ہماری سوسائٹی میں ابن حجر زمان کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور آپ نے شاید بلکہ ضرور انجینئر مرزا صاحب کی زبان سے بھی اس کا نام سنا ہوگا، مصطفیٰ ظہیر امن پوری، شیخ الحدیث مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ شیخ الحدیث مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے بھی سیم وہی طریقے اپنائے ہیں کہ پہلے جو ان کے محدثین نے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی مرضی کے مطابق یعنی ایک ایسے حدیث پہ جب پہنچ جاتے ہیں جب اسے نہیں لگتا کہ یہ حدیث اس کے مخالف ہوں گی تو آ کے وہاں پہ تصحیح کرتے ہیں، اور سیم وہی حدیث اسی سند کے ساتھ اسی مصدر میں اسی حوالے سے ایک اور جگہ پہ جب وہ شیعوں کو جواب دیتے ہوئے یعنی شیعوں کو جواب دینے جا رہا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں نہیں حدیث بالکل درست نہیں ہے، حدیث میں تو فلاں مشکل ہے۔ اس کی آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے مثالیں پیش کریں گے، اور ایک مثال آج کلپ میں، باقی جو ہے دیگر مثالیں بھی باقاعدہ دیگر کلپس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیسے آ کر رسول اللہ کے احادیث کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سند دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ سند خود امام مسلم نے صحیح مسلم میں وہی سند استعمال کیے، اسی سند سے روایات لی، اور اس سند کے بارے میں دیگر علماء کی جو تحقیمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خود یہ بات بھی کافی ہے کہ امام مسلم نے وہ سند استعمال کی ہے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، اور وہاں پہ ان سے روایات لی ہیں۔ اب وہ سند اگر کہیں اور بھی موجود ہو، وہ راوی کہیں اور موجود ہوں، تو پھر آپ کو وہی کہنا ہوگا جو امام مسلم کی کتاب کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اس کی کتاب میں اس روایت کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب مسلم کی کتاب میں ہے تو آپ تو اٹھے گئے نہیں یہ اجماع ہو گیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ تو آپ قبول کریں کیونکہ آپ نے بت بنایا ہوا ہے کہ یہ دو کتابیں صحیح ہیں۔ جبکہ دوسری جگہ پہ جب دیگر روایات میں یہی راوی یہی سند استعمال کی جاتی ہوں خلفاء کی مخالفت میں یا اہل بیت کی فضائل میں، وہاں پہ آپ فوراً کہتے ہیں نہیں یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے حربے ہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا میتھڈ ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں احادیث کو، وہ جو تحقیمات کرتے ہیں تو تحقیمات میں وہ بالکل بھی منصف نہیں رہتے، وہ دراصل آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، جو شخص بھی یہ کام کرے وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب ان کا منہج ہی یہ ہے کہ آپ نے راویوں کو دیکھنا ہے، راویوں کی توثیقات کو دیکھنا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آ کے اس راوی کو آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے روایت، دوسری جگہ پہ آپ جا کے کہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کھلواڑ ہے احادیث رسول خدا کے ساتھ۔ مثلا یہ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں، صحیح ہے مسلم، اسکرین پہ اندر آ جائیں، صحیح ہے مسلم، یہ صحیح ہے مسلم ہے، اس کی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 677 پہ آپ دیکھیں 4695 نمبر روایت ہے۔ صرف آپ یہ نام جو ہے یہ ملحوظ خاطر رکھیں، ان ناموں کے اوپر توجہ کریں۔ یہ حسین ابن واقد ان عبداللہ بن بریدہ، کہاں کی سند ہے سر؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4695 میں یہ راوی آئے ہیں، حسین ابن واقد نے روایت کی ہے عبداللہ بن بریدہ سے، عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد بریدہ سے روایت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں صحیح مسلم کی سند ہے۔ اب آپ دیکھیں میں اسی سند کے آپ دیگر روایات بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ سنن النسائی ہے، سنن النسائی جلد پنجم یعنی 5ویں جلد پر
یہ سنن نسائی کی ترجمہ جو کیا ہے وہ حافظ محمد امین نے کیا ہے، اور تخریج اور تحقیق جس نے کی ہے وہ زبیر علی زئی ہے، یعنی یہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے استاد زبیر علی زئی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود یہ سند کہاں کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ اب زبیر علی زئی صاحب کی جو ہے یہ تحقیق پہ آپ دیکھیں سنن نسائی پہ، حدیث نمبر ہے 1223، یہاں پہ حسین ابن واقد عن عبداللہ بن بریدہ۔ اب اس حدیث کے بارے میں خود زبیر علی زئی کیا کہتے ہیں، اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ آگے آپ جائیں، کہتے ہیں کہ حاکم نے شرط شیخین کہا ہے، ذہبی نے اس کے اوپر موافقت کی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ انما ہوا علی شرط مسلم، یہ مسلم کے شرط پر ہے، یہ مسلم کے شرط۔ حسین ابن واقد نام ہے، اس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت لی ہے، اور یہ مسلم کے شرط پر ہے۔ آگے میں آپ کو دکھا دوں دیگر روایات، وہ آپ دیکھیں، یہ روایت خود صحیح ہے، یہ سند جو ہے یہ سند صحیح ہے۔ ان کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ کے ہاں جب بھی نام لیتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شرح العمدہ، یہ شرح العمدہ آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اس کے دوسرے جلد پہ صفحہ نمبر یہ 74 پہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں بریدہ اسلمی سے روایت ہے، روایت نقل کی ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہتے ہیں احمد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی نے روایت کی ہے، ترمذی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ پھر خود کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ یہ بریدہ اسلمی کی یہ روایت، اس میں کون کون موجود ہے، اس میں وہی حسین ابن واقد اور عبداللہ بن بریدہ موجود ہیں۔ میں آپ کو دکھا دوں، یہ ہے سنن النسائی، سنن النسائی کس کی شرح کے ساتھ، جلال الدین سیوطی کی شرح کے ساتھ، حاشیہ امام سندھی کی ہے، اس کے پہلی جلد پہ آپ دیکھیں، یہ سنن النسائی کی صفحہ نمبر 250 پہ کون سی وہی روایت جسے آپ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، اس کے سند میں کون ہے، حسین ابن واقد، عبداللہ بن بریدہ۔ پس آپ گنتے رہیں کہ یہ سند مسلم کی سند ہے، حسین ابن واقد عن عبداللہ بن بریدہ۔ اسے زبیر علی زئی نے بھی صحیح کہا ہے اس کے سند کو، یعنی ان راویوں کو، نیز ان کو یعنی ان دو راویوں کو یا اس سند کو آپ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا۔ اب آگے جائیں، اب آگے میں آپ کو دیگر جو آپ کے علماء ہیں میں ان کی بھی تحقیق تصحیحات لے کے آتا ہوں۔ یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین، یہ دیکھیں کن کے، حاکم نشابوری کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 181 پہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر 2705 نمبر، حدیث نمبر 2705 میں یہ حدیث آپ دیکھیں کون ہے، حسین ابن واقد عن عبداللہ بن بریدہ، حسین ابن واقد ہے اور اس میں عبداللہ بن بریدہ ہے، اور وہ روایت کیسے کرتے ہیں، اپنے والد بریدہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی کرنے چاہی، رسول خدا سے جا کے ان کا رشتہ مانگا، فقال رسول اللہ، رسول خدا نے کیا فرمایا، انہا صغیرہ، وہ ابھی کیا ہے، وہ ابھی کم عمر ہے، کم سن ہے۔ فخطبها علی، حضرت علی نے فوراً جو ہے، حضرت علی نے جا کے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگا، فزوجہا، تو رسول خدا نے حضرت علی کی شادی کروائی بی بی فاطمہ الزہرا سے۔ اچھا، یہ خود بھی یعنی نیچے ذہبی نے بھی کہا علی شرط بخاری و مسلم، یہ بخاری و مسلم کے شرط پہ صحیح ہے، اور اسی طرح اس نے خود بھی کہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، یعنی یہ روایت کیا ہے، یہ روایت یعنی خود حاکم نشاپوری نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر چلیں آپ سمجھیں، نہ اسے زبیر علی زئی نے کہا ہے صحیح ہے، نہ امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس سند کو، نہ ہی اسے جو ہے حاکم نشاپوری نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، نہ ہی امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اصلا کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ خود مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اپنی کتاب میں اس سند سے بحث کی ہے، یہ آپ دیکھیں صحیح، یہ آپ دیکھیں خصائص علی میں، یہ خصائص علی آپ دیکھیں، یہ کن کی کتاب ہے، آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، نسائی کی کتاب ہے، اور تحقیق و تخریج کس نے کی ہے، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے۔ اب ذرا اس خصائص علی میں دیکھیں، کتاب خصائص علی ہیں، فوائد، تحقیق، تخریج، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 190 پہ آپ دیکھیں وہی روایت، عن الحسین ابن واقد، اور اس نے کس سے روایت کیا، عبداللہ بن بریدہ۔ یہ روایت کیا ہے، میں اردو پڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم کے پاس سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر گئے جناب ابوبکر عمر، تو نبی کریم نے فرمایا وہ ابھی کم سن ہے۔ ان کے بعد سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا تو ان سے نکاح کر دیا۔ اس روایت کی تحقیق میں
خود یہ کیا کہتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر، اسناد صحیح، سند کیا ہے؟ سند کاملاً صحیح۔ سنن نسائی نے اس میں نقل کیا ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، فضائل صحابہ میں، مستدرک حاکم میں، حاکم نے کہا یہ شرط شیخین پہ صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے، ابن حبان نے بھی اپنے صحیح میں اس کو نقل کی۔ سند کے بارے میں اب بھی اگر آپ کو کوئی شک ہو، اتنے سارے علماء کی تصحیحات لانے کے باوجود بھی، پھر آپ اپنی عقل پہ ماتم کریں۔ اور یہ خود غلام مصطفیٰ ظہیر نے اس کو کیا کہا کہ یہ صحیح ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تحقیق صحیح۔ لیکن یہی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جب پھنس جاتے ہیں، یہی غلام مصطفیٰ ظہیر جب وہ پھنس جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہوتے، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ مصطفیٰ ظہیر صاحب کے اصل میں ایک اور کتاب سے بھی ذکر آتا ہوں، وہاں پہ بھی مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کے اوپر تحقیق کیا۔ یہ غنیۃ الطالب، اب دیکھیں غنیۃ الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، یہاں پہ وہ خود جو ہے ایک ٹائٹل دے رہے ہیں داماد رسول کا، وہی روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب ابوبکر عمر نے جا کے رسول اللہ سے حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر گئے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کم سن ہے، پھر مولا علی بھیجے تو ان سے نکاح کر دیا۔ سنن نسائی میں خصائص علی میں یہ نقل ہے، سنن نسائی میں اور نسائی کے خصائص علی میں، زوائد فضائل صحابہ میں، وسندہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ روایت کو ابن حبان نے بھی ذکر کیا، فلاں و فلاں بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے، حافظ ذہبی نے بھی اس کی تصحیح۔ بس واضح ہوا میرے بھائیوں کہ یہ سند، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سند کیا ہے، یعنی حسین ابن واقد عبداللہ بن بریدہ سے جب روایت کرتے ہیں تو اس روایت کو آپ نقد نہیں کر سکتے اگر دیگر راوی صحیح ہے۔ لیکن جب یہی جناب مصطفیٰ ظہیر صاحب جب یہ آتے ہیں نا، جب یہ پھنس جاتے ہیں، جب یہ معاویہ کو لے کے آتے ہیں، جناب معاویہ کو، اور معاویہ کے اوپر جب ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کا جواب جب نہیں دے سکتا، اور وہ روایت ان کی گلے میں ایک ہڈی بن چکی ہے، ایسی ہڈی کہ جیسے نہ یہ لوگ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے۔ تو اب جو ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے اس حدیث کی سند کو بھی دیکھیں کیسے توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو، یہ سند تو بالکل ٹھیک ہی نہیں۔ دیکھ لیں ذرا جناب، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ شیخ الحدیث کے ٹائٹل دیتے ہیں، یہ دراصل احادیث کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ ہے مقالات السنہ، مقالات السنہ، یہ کتاب کن کی ہے؟ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ اس کے صفحہ نمبر 333 پہ باب قائم کرتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ایک روایت لے کے آتے ہیں، عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ کیا بنیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دخل تو انا و ابی علی معاویہ۔ اچھا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے۔ میں اور میرے والد گرامی، یا عبداللہ بن بریدہ کے، میں اور میرے والد گرامی جناب معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم معاویہ کی خدمت میں گئے، آپ نے ہمیں قالین پہ بیٹھایا، ہمیں کھانا پیش کیا، ہم نے کھایا، یعنی کھانا ہم نے کھایا، اور پھر کیا کہا؟ پھر کوئی مشروب لایا گیا، معاویہ نے پیا، یعنی وہ مشروب جو پینے کی چیز ہے معاویہ نے پی لیا، اور میرے ابو کو تھما دیا۔ ترجمہ ابھی خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کی ہے، یہ ترجمہ کہ معاویہ نے ایک پینے والی چیز لے کے آئی، پینے کی چیز آپ کو بس پتہ چل گیا ہوگا، وہ خود پی لی، پھر جناب بریدہ کے سامنے رکھ لی کہ لے لیں یہ پی لیں۔ خوب کہتے ہیں فرمایا جب سے رسول خدا نے اسے حرام قرار دیا میں نے کبھی نہیں، یہ بریدہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول خدا نے اسے حرام قرار دیا ہے میں نے نہیں۔ پھر فرمایا معاویہ نے میں قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت اور کھاتا پیتا نوجوان تھا، اور جو لذت مجھے تب آتی تھی آج نصیب نہیں ہوئی سوائے دودھ سے اور کسی انسان کی اچھی باتیں سن۔ یہ روایت کیا ہے جناب؟ یہ روایت اب آپ دیکھیں، چونکہ اس کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، اب چونکہ یہ پھنس جاتے ہیں ان کے جناب معاویہ جو ہے وہ شراب پینے کی روایت ہے ان کے بارے میں، تو اب اس کے سند کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں؟ سند ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ عبداللہ بن بریدہ سے حسین ابن واقد کی روایت منکر ہوتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی عبداللہ بن واقد جب عبداللہ بن بریدہ سے جب حسین ابن واقد روایت کرتے تو اس روایت کو امام حاکم نشاپوری کہتے ہیں صحیح ہے، امام ذہبی کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح مسلم میں عیناً وہی روایت ہے، وہی سند ہے۔ اچھا اس کے بعد زبیر علیزئی کہتے ہیں صحیح ہے، دو کتابوں میں خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن جب اس روایت پہ پہنچ جاتے ہیں جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ جناب معاویہ کی شراب کے اوپر کوئی جواب یہ دے دے، معاویہ بن ابی سفیان کے شراب کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں؟ روایت کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا؟
سر حسین ابن واقد جب عبداللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں وہ حیثیت آپ کو پتہ چلا ان کے ہاں یہ باتیں جو منکر ہوتی ہیں، مدلس ہے، فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ ساری باتیں صرف ان لوگوں نے اس لیے کی ہیں تاکہ اپنے صحابہ کو بچا سکیں، یہ اس لیے کی ہے تاکہ اہل بیت کے فضائل میں جو روایات ہیں ان کو نقد کر سکیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں عبداللہ بن بریدہ الذی روى عنہ حسین ابن واقد ما انکرہا، کہ عبداللہ بن بریدہ کی وہ روایات جو اس سے حسین ابن واقد بیان کرتا ہے کس قدر منکر ہے، یہ جرح مفسر ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے علماء جتنے زیادہ چالاک ہوں، احادیث کے ساتھ جتنے زیادہ وہ کھیلتے ہوں، اور جتنے زیادہ جو ہے وہ احادیث کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تصحیح اور تحکیم کرتے ہوں، وہ اتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ اتنا ہی بڑا ان کے ہاں شیوخ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، مسلم نے نقل کی ہیں، زبیر علی زئی نے ٹھیک کہا ہے، حاکم نے ٹھیک کہا ہے، ذہبی نے ٹھیک کہا ہے، خود اس شخص نے اپنی 2 کتابوں میں ٹھیک کہا، لیکن یہاں پہ جب معاویہ کی شراب والی بات ہے نہیں، یہ روایت تو منکر ہے، یہ تو حسین بن واقد جب عبداللہ بن بریدہ سے روایت نقل کرتے ہیں تو منکر ہوتی ہے، تو اس وقت دیگر جگہوں پہ جب آپ اس کو اسنادہ صحیح کہہ رہے تھے معلوم نہیں تھا آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کو کیوں وہاں پہ آپ اسنادہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں معلوم تھا، لیکن ان روایات سے چونکہ آپ کے صحابہ کو کوئی اتنی مشکل نہیں تھی، آپ نے صحیح کہا۔ اس روایت سے آپ کے صحابی کے اوپر ایک اعتراض اٹھتا ہے، روایت کو آپ نے ضعیف قرار دینا ہے، لہٰذا آپ نے کہہ دیا یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، چونکہ اس میں راوی جو ہے وہ منکر روایات نقل کرتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ کلپ میں بھی اسی طرح کچھ حوالے ہم آپ کو بیان کریں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی ہی، کہ وہ کیسے جو ہے وہ خیانت سے کام لیتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔